إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرض الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ظهره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صلوات على محمد وعلى محمد. خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے مولا امام جواد علیہ السلام کی شب شہادت فرش عزا پر آنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے. مسائل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ وہ امام ہے کہ جو اپنی زندگی کے 2 برس سے روتے رہے. 2 برس کے تھے اس وقت سے روتے رہے امام حسین پر اور اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. جس ہستی کا آج بیان ہے، بات آج قدر مختصر رہے تو مجھے معاف فرمائیے کہ آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں اس وقت. جس ہستی کا بیان ہے وہ مشمول سر فاطمیت بھی ہے اور صاحب سر الوہیت بھی ہے. جو پہنچ گئے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جو نہیں پہنچ سکے انہیں بھی ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. بی بی کے نام گرامی کا عدد کتنا ہے؟ 9. 9 عدد ہے فاطمہ کا اور 11 عدد ہے ہوا کا. قل هو اللہ احد.
یہ ہو جو ضمیر منفصل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب قرآن کریم کا انتہائی لطیف اشارہ ہے، اور اس ہوا کا عدد ہے 11۔ جس امام کی مجلس ہے وہ کون سے امام ہیں؟ نبی امام۔ کون سے معصوم ہیں؟ 11ویں معصوم۔ اب مجھے پھر سے کہنے کی اجازت دیجیے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جس ذات والا قدسی صفات کا تذکرہ ہے وہ صاحب سر فاطمیت ہے اور حامل سر الوہیت ہے۔ اب جو ایسی ہستی ہوں، دیکھیں آج میں زیادہ آپ سے نذران کر سکتا ہوں، کوئی اور بات جیسے آپ مناسب سمجھے میرا ساتھ دیتے چلے جائیے گا۔ جب اس ہستی کا بیان ہو تو میں کیا کہوں اور آپ کیا سن سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی پردے دار ہے اور یہ بھی پردے دار ہے۔ مل کے صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اعظم المولود برکتاً، یہ امام رضا علیہ السلام کا جملہ ہے امام تقی کے لیے۔ اعظم المولود برکتاً، آج خاص جتنے رضوی سادات ہیں ان کو میں تسلیت اس لیے پیش کرتا ہوں کہ جتنے رضوی سادات ہیں وہ در حقیقت تقوی سادات ہیں۔ جو رضوی سادات ہیں ان کی نسل آگے بڑھی ہے امام تقی علیہ السلام سے، تو در حقیقت آپ کے جد کی شہادت کی شرح ہے۔ اور امام رضا نے اس کی خاطر ارشاد فرمایا تھا کہ اعظم المولود برکتاً، اس پوری روئے زمین پر اس سے زیادہ پربرکت بابرکت کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ جب امام تقی دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس کی کئی وجوہات تھیں، اس لیے کہ آج دیکھیے کہ نسل سادات جو ہے جتنی برکت اس میں رضوی سادات کی ہے اتنے کوئی اور سادات نہیں ہے۔ اس کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ وہ سلسلہ ہے کہ جو امام تقی علیہ السلام سے جاری ہوا۔ اللہم صلی اللہ اور غور فرمائیے گا کہ اس امام معصوم کی زندگی میں وہ بہت سی باتیں کہ جو خود اہل تشیع حضرات کے لیے، جو مذہب اہل بیت کو ماننے والے، ان کے لیے بھی اس وقت تک واضح نہیں تھی، وہ امام کی زندگی میں واضح ہوئی ہے۔ اس میں سب سے اہم بات جو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، ہمارے عقیدہ امامت کی بنیاد یہ ہے کہ یہ عقیدہ کسبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محنت سے کوئی حاصل کر لے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ودیعت کیا ہوا تحفہ ہے۔ اور علم امامت بھی کسبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہاں آ کر کچھ پڑھا ہو اس کے بعد علم حاصل کیا ہو۔ چونکہ امام سے پہلے جتنے امام گزرے ہیں، یعنی 8ویں امام تک، ان سب کی جو مدت امامت ہے وہ شروع ہوئی ہے جب حد اقل وہ 20 سال یا 22 سال کے ہو چکے تھے۔ اب جس امام کا ذکر ہے، ان کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے جب ان کی عمر مبارک ہے 8 برس۔ تو 20 برس کے جوان کے لیے بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی سے کچھ سیکھا ہوگا، لیکن 8 برس کے بچے کے لیے، اور پھر دربار میں وہ مناظرہ کی جس میں 30,000 سوال کے جواب دے 8 برس کا بچہ، اور کیفیت یہ ہو کہ جواب بھی اس انداز سے دے کہ کوئی سوال کرنے آئے اور اگر اپنا سوال بھول جائے تو امام یہ کہے کہ تیرا سوال یہ تھا اور تیرے سوال کا جواب یہ تھا۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس خاطر یہ تصور آہستہ آہستہ امام کے ذریعے سے واضح ہوا کہ جب اہل بیت کا معاملہ ہو تو اس میں یہاں سن و سال کی بات نہیں ہے۔ 8 برس کے امام جواد بھی اسی علم کے حامل ہیں کہ 63 برس کے حیدر کرار جس علم کے حامل ہیں۔ یعنی اور ہمارے یہاں بچپن اور جوانی اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے گا، کربلا والوں کے لیے، کربلا کے سارے شہیدوں کے لیے ایک لفظ زیارت میں بھی استعمال ہوا ہے، علماء نے بھی استعمال کیا ہے، وہ ہے فتیتن۔ فتح کی جمع ہے فتیتن۔ فتح کسے کہتے ہیں؟ لا فتح الا من۔ فتح کسے کہتے ہیں؟
جوان کو، فدیتن کہتے ہیں جوانوں کو۔ فرمایا کربلا کے جتنے شہید تھے وہ سب جوان تھے، اس میں تو 97 برس کا شہید بھی ہے، اس میں تو حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا بھی ہے، مسلم ابن اسد فوسجہ جیسا بوڑھا بھی ہے، سعید ابن عبداللہ جیسا بوڑھا بھی ہے، اس میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی، اس میں 7 اور 8 برس کے اون محمد بھی، یعنی سب جوان تھے۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ ان سب کی انگڑائی میں یا حسین گونج رہا تھا۔ جس کے جذبے میں یا حسین ہو وہ نہ بچہ ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ سدا جوان ہی رہا کرتا ہے۔ شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تو جو جوان ساز ہو، اور حسین فقط خود جوان تھوڑی، جوان ساز ہے، اور تو ان کے ہاں پھر سن و سال کا کوئی فرق تھوڑی ہے۔ پھر 8 برس کے امام جواد بھی اس کیفیت پر ہے کہ پھر کہہ سکے مامون کے دربار میں اور اسے نبھا سکیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے وہ پوچھ۔ شکریہ۔ جب اور فرمائیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا علم عطا کیا، اب آپ میرے ساتھ الحمدللہ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں خاص علم رسالت کی جانب اشارہ ہے، اور چونکہ نوے امام کا جو علم ہے در حقیقت وہی اس بات کی بنیاد بنا ہے کہ امام رضا نے فرمایا ہے کہ یہ مولود وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ برکت رکھتا ہے ہمارے چاہنے والوں کے لیے۔ اس خاطر میں اس آیت میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیں تھوڑی سی تمہید۔ علم امام تقی 8 برس کی عمر میں ظاہر ہوا۔ کیا قرآن کریم نے بھی کوئی علم کی تاریخ بیان کی ہے؟ جی، مختصر لفظوں میں اسے قرآن سے علم کی تاریخ سن لیجیے گا اور میں اس سے وصل ہو جاؤں گا پھر سے امام تقی علیہ السلام کی ذات گرامی پر۔ سورہ اعراف میں ارشاد اقدس الہی ہے، فرمایا الذین یتبعون النبی الأمی الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ وہ ہیں کہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کا کہ جو نبی ہے، امی ہے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وہ ہے کہ جس کا ذکر تم لکھا ہوا پاؤ گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یعنی یہ آیت قیامت تک کے لیے قرآن میں چیلنج ہے کہ چاہے تم کتنی تحریف کرنا چاہو لیکن تم تورات سے نہ محمد و آل محمد کے ذکر کو مٹا سکتے ہو، نہ انجیل سے محمد و آل محمد کے ذکر کو مٹا سکتے ہو۔ اور کبھی یہ موضوع بنا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض بھی کروں گا اس حوالے سے، مختلف فصلیں تورات سے اور انجیل سے، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ لیکن فرمایا یجدونہ مکتوبا، یجدونہ فعل مضارع ہے، تم اس وقت پاتے ہو ان کا ذکر اور پاتے رہو گے قیامت تک کے لیے تورات اور انجیل میں اس نبی کا ذکر۔ اچھا ترجمہ پھر سنیے گا، الذین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 154، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ ہے کہ جو رسول ہے، نبی ہے اور امی ہے۔ کیا مطلب امی ہے؟ یعنی نعوذ باللہ بھی جو مسلمانوں نے ترجمہ کیا ہے، نقل کفر نباشت، لیکن میں پڑھ دوں کہ یہ وہ ہے کہ جو رسول ہے، نبی ہے اور بے پڑھا لکھا ہے۔ یعنی تصور ہو سکتا ہے کہ آپ میرے تعارف میں یہاں مائک پر آئیں اور کہیں کہ قبلہ مولانا فضیل صاحب ہیں جو کہ یہاں خطاب کے لیے تشریف لائے ہیں اور ان پڑھ جاہل ہیں۔ عام انسان یہ نہیں کرتا مقام تعریف میں، عام انسان نہیں کرتا، رب العالمین کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر مطلب کیا ہے کہ یہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ اسے یہ نہ کہو کہ نعوذ باللہ یہ ان پڑھ ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ تم سے نہیں پڑھا اس نے، یہ آیا ہے، یہ تم سے نہیں پڑھے گا، ہاں یہ پہلے سے کہیں پڑھ کر آیا ہے۔ صحیح بات واضح ہو رہی ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جو آ کے تم سے پڑھے گا، بے پڑھے لکھا نعوذ باللہ من ذالک، یہ مطلب نہیں کہ حضور نے پڑھا ہی نہیں، کہا تم سے آ کے نہیں پڑھا۔ صحیح۔ اچھا آپ غور فرمائیے گا، یعنی ایک بچوں کے لیے مثال دے دوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔
آپ نے مجھ سے آ کے کہا کہ مولانا صاحب آپ تو بالکل ہی ان پڑھ ہیں. میں نے کہا بھائی خیریت آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم نے میلبرن کے سارے اسکولوں میں پتہ کروا دیا, ساری ہسٹریاں تو آن لائن بھی ہوتی ہیں, سارے اسکولوں میں دیکھ لیا, کہیں آپ کا نام ہی نہیں لکھا. میں کہوں گا عقل کے اندھے پتہ کر لیتا, میں میلبرن سے نہیں, میں کراچی سے ہوں. آج میری بات پہنچ سکے. بھائی تم نے یہ دیکھا کہ بھائی مکہ میں تو کسی سے نہیں پڑھا اس نے, مدینہ میں تو کسی سے نہیں پڑھا اس نے, تو عقل کے اندھوں پتہ تو کرتے کہ یہ فرش والا ہے یا عرش والا ہے. ابھی صاحب تو مجھے رکنا نہیں ہے. فرمایا کہ یہ رسول ہے, نبی ہے, امی ہے, جس کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے. یأمرہم بالمعروف, یہ معروف کا حکم دیتا ہے, وینہاہم عن المنکر, منکر سے روک لیتا ہے. یحل لہم الطیبات, یہ تمہارے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث, اور تم پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیتا ہے. یہ رسول کا تعارف ہو رہا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, اب آپ غور فرمائیے گا. یعنی فرمایا کہ یامرہم بالمعروف, یہ تمہیں معروف کا حکم دیتا ہے. تو سارے معروف جانتا ہے جبھی تو حکم دیتا ہے. یعنی امی کو اس تناظر میں بھی تو دیکھے نا, یعنی کو معروف جانتا ہی نہ تو حکم کیسے دیتا. وینہاہم عن المنکر, منکر سے روکتا ہے, یعنی سارے منکر جانتا ہے جبھی تو تمہیں روک رہا ہے. یعنی اس آیت میں موجود ہے کہ یہ سارے معروف بھی جانتا ہے, سارے منکر بھی جانتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور یہ طیب چیزوں کو حلال کر رہا ہے, تو طیب چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, خبیث چیزوں کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ کس کی شے میں خباثت ہے, اسے حرام کر رہا ہے. لہذا سارا معروف بھی جانتا ہے, سارا منکر بھی جانتا ہے, سارا طیب بھی جانتا ہے, سارا خبیث بھی جانتا ہے. سب کچھ یہ جانتا ہے ہمارا رسول. اور فرمایا یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے, جو یہاں آ کر نہیں پڑھا. دیکھیں قرآن میں جو تاریخ علم ہے, وہ اب میں تاریخ علم کا آغاز کہاں سے ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, علامہ کا لفظ ہے سورہ بقرہ میں. اللہ نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیے. یہ تاریخ علم کا آغاز ہے. تاریخ علم کا اختتام کہاں پر ہے؟ الرحمن علم القرآن. وہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان علمہ البیان, قرآن کی تعلیم پہلے ہے, خلقت انسان بعد میں. الرحمن علم القرآن, یعنی انسانوں سے پہلے کچھ ایسے تھے جنہیں قرآن تعلیم دیا جا چکا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کی ترتیب کہہ رہی ہے. یہ ہے تاریخ علم کہ جہاں آدم کو اسماء کا علم سکھلایا, اور اختتام قرآن پر الرحمن علم القرآن. اس کے بعد الگ الگ انبیاء کا الگ الگ ذکر فرمایا قرآن میں. مثلا فرمایا آدم کے لیے کہا کہ ہم نے آدم کو ناموں کا علم عطا کیا. اب یہ اسماء کا علم کیا ہے, اس پہ کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. یہ کون سی اسماء ہے؟ بس اتنا ہے کہ آدم نے عرش پر کچھ نام دیکھے تھے, اور ان ناموں میں جو نور تھا, تو اس نور کے بارے میں سوال کیا تھا کہ پروردگار کیا کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بہتر تو نے خلق فرمائے تھے؟ تو اس وقت ندائے پروردگار آئی تھی کہ آدم یہ محمد ہے اور میں محمود ہوں, اور یہ اعلیٰ ہے, یہ علی ہے اور میں اعلیٰ ہوں, اور یہ فاطمہ ہے اور میں فاطر السماوات والارض ہوں, اور یہ محسن ہے, یہ حسن ہے اور میں محسن ہوں, اور یہ حسین ہے اور میں قدیم الاحسان ہوں. اور اس خاطر آدم علیہ السلام نے اس انداز سے دعا مانگی کہ الہی بحق محمد وانت المحمود, وبحق علی وانت الاعلیٰ, وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, وبحق الحسن وانت المحسن, وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. پر جتنے پاک کے نام پہ بآواز بلند صلوات بھیجو. علم کی تاریخ شروع ہوئی آدم سے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پھر حضرت خضر کے لیے سورہ کہف میں کہا وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ہم نے خضر کو ایک خاص قسم کا علم عطا کیا, جو حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ خضر کے پاس جا کے سیکھو. سورہ کہف میں, اب ساری بات تو مجلس میں نہیں ہو سکتی, کچھ تو آپ کو بھی ہوم ورک کرنا چاہیے. سورہ کہف جا کے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا
جب حضرت یہ کیوں تھا، یہ میں سارے جوان ساتھیوں کے لیے، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا تھا اور بلا کر یہ کہا تھا کہ دیکھو اپنے ساتھ لے آنا ایک ایسے کو جو بہت بڑا صاحب علم ہو، اور حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑا صاحب علم کون ہو سکتا ہے، میں تو اول النبی ہوں۔ ابھی طور پر پہنچے نہیں تھے کہ فوراً وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ واپس پلٹ جاؤ اور جاؤ ہمارے اس بندے کے پاس، قرآن میں نام نہیں ہے، نام تو سیرت انبیاء میں ہے، خضر علیہ السلام کا، اس کے پاس جاؤ، ہم نے اسے خاص علم عطا کیا ہے۔ اور وہ علم کیا تھا؟ وہ علم تھا غیب کا علم، واقعات کی تعبیر کا علم، کہ پھر حضرت موسیٰ شاگرد بنے خضر علیہ السلام کے، اور واقعات سب کے ذہن میں۔ وہ کشتی میں جب جا رہے تھے، وہ کشتی میں سوراخ کیا، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، باقی سب کے ذہن میں۔ اچھا، خضر ہے استاد موسیٰ، موسیٰ ہے شاگرد خضر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایک پرندہ بھیجا، وہ پرندہ آیا اور اس نے سمندر سے پانی پیا اور وہ اڑ گیا، تو اس کی چونچ سے ایک قطرہ سمندر میں گرا۔ جیسے سمندر میں گرا تو خضر کو تنبیہ کرنے کے لیے وحی پروردگار آئی کہ اے خضر یاد رکھنا کہ تم استاد موسیٰ ضرور، موسیٰ اولو العزم نبی، تم استاد موسیٰ ہو، لیکن یاد رکھنا کہ آخری نبی کے ایک وسیع آنے والے ہیں جس کا نام ہے علی مرتضیٰ، اور تمہارا علم اور اس کا علم اگر تقابل کرتا ہو تو تمہارا علم اس ایک قطرے کی طرح ہے اور اس مرتضیٰ کا علم اس سمندر کی طرح ہو۔ تو خضر کو خاص علم عطا کیا۔ اب ہر آیت میں بڑی گنجائش ہے، لیکن طبیعت بھی آج بالکل ساتھ نہیں دے رہی اور مجھے بات وقت ختم بھی کرنی ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، سورہ یوسف میں، پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں، حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ یہ الگ الگ انبیاء کے الگ بات ہے۔ سورہ نمل میں فرمایا حضرت سلیمان کے لیے کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہم نے سلیمان کو جانوروں کی بولیاں عطا فرما دیں۔ ٹھیک، حضرت عیسیٰ کے لیے سورہ مائدہ میں فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اے عیسیٰ ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا۔ تو یہ ہے تاریخ انبیاء، آدم سے لے کر عیسیٰ تک آ گئے۔ لیکن اب کسی کو اسماء کا علم دیا، کسی کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا، کسی کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، کسی کو تعبیر واقعات کا علم دیا، کسی کو قرآن، کسی کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم دیا۔ اور جب میرے نبی کی بات آئی تو فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے رسول آپ کو سب کچھ دے دیا جس تک کبھی انسانیت پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بہت ذمہ داری سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ نہیں ہے، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھلا دیا جو آپ کے علم میں نہیں تھا۔ ما لم تکن تعلم، یہ تکن کا کیا مطلب ہے؟ ما لم تعلم، جو آپ کے علم میں نہیں تھا آپ کو دے دیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، جو کبھی کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی انسان کچھ کر لے اور کسی کیفیت میں پہنچ جائے، ما لم تکن تعلم، جو آپ سیکھ ہی نہیں سکتے تھے وہ سارا علم آپ کو عطا فرمایا۔ تو جو سارا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو سارا علم عطا ہوا وہ حضور تک پہنچا۔ تب اس علم کا وارث کون ہے؟ آئیے شیعہ سنی متفق علیہ حدیث ہے، مجھے سند پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ حضور نے واضح طور پر فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی البابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ خود مولا علی نے فرمایا کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، حضور نے مجھے ایسے علم سکھایا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلایا کرتا ہے۔ دوسری جنسیات کا ذکر نہیں کیا، پرندے کا ذکر کیا
اس لیے کہ دوسری جنسیات بھی ہیں وہ بھی لیتی ہیں غذا اور اپنے بچوں کو مثلا شیر پلاتی ہیں، لیکن وہ غذا کچھ اور کھاتی ہیں، وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور تبدیل ہو کر شیر کی صورت میں بچے تک پہنچتا ہے۔ پرندہ جیسا لیتا ہے ویسا ہی دے دیا کرتا ہے۔ میرے ساتھ یہ نہیں، مجھے رسول اللہ نے ایسے علم سکھایا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلایا کرتا ہے۔ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہاں کچھ لوگوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے میں علم کا شہر ہوں، دروازہ اس کا بلند ہے۔ کیوں؟ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، یعنی علی یہاں پر یہ پراپر ناؤن نہیں لیا، یہاں پر ایڈجیکٹو لیا ہے، علی بلند، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کا دروازہ بہت اونچا ہے۔ کہ حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ خانقاہ عیسویوں نے علی کے لیے اس حدیث کو لگا دیا، علی بابھا، دروازہ بہت بلند ہے۔ تو یہ پہلے تو بات واضح ہے کہ اگر شہر کوئی انسان ہے تو دروازہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا۔ مدینۃ العلم، حضور اپنے لیے کہہ رہے ہیں، وہ علی، ایک مل کے سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علمی تحقیق کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی بات نہیں، چلیں اسی کو یہ مان لیتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سی ہستی تھی جو تاریخ میں بہت بلند تھی۔ تو ایک ہی ملا کہ جب جو ولادت کے وقت آیا تو کعبے میں بلند ہوا، اور پھر آگے بڑھا تو دوش رسالت پر بلند ہوا، اور جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو کندھوں پر بلند ہوا، اور جب غدیر کا میدان آیا تو ہاتھوں پر بلند ہو کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی۔ یہ سارا علم علی مرتضیٰ میں سرکار کی جانب سے منتقل ہوا، اور ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ اسرار امامت اسی انداز سے ایک کے بعد ایک امام میں منتقل ہوتے چلے گئے۔ اب کچھ خاص اسرار امامت وہ ہیں کہ جو ہر امام وقت شہادت منتقل کرتا ہے، اور اس میں پھر میں نے عرض کیا جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، یہاں پر اب سن و سال کی کوئی قید ہی نہیں ہے، چاہے 8 برس کے امام جواد ہو۔ اور ہمارے علی ابن جعفر، اچھا امام جواد کچھ واقعات ایسے مثال طور پر وہ شکار والا، وہ دربار والا، وہ مجھے اس وقت آج پڑھنا نہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں پہلے سے، اس سے تھوڑا سا بات آگے بڑھا دیں۔ علی ابن جعفر کون ہے؟ یہ بھائی ہیں مولا امام موسی کاظم علیہ السلام کے۔ اور امام کاظم کی سینکڑوں حدیثیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، انتہائی بزرگ عالم، بہت متقی پرہیزگار، علی ابن جعفر ان کا نام ہے، اور یہ زندہ رہے تھے نبی امام کے زمانے تک، تو مسن ہو گئے تھے، بہت بزرگ، اور درس فرما رہے تھے۔ ابن عمار ہی کہتے ہیں کہ میں علی ابن جعفر کے درس پہ 2 سال تک جاتا رہا، اور میں نے مسلسل سنا کہ حدثنی، مجھ سے اس حدیث کو بیان کیا کس نے؟ ابو ابراہیم لقب ہے 7ویں امام کا، انہوں نے مجھ سے اس حدیث کو بیان کیا اور وہ آگے بیان فرما دیتے تھے۔ تو علی ابن جعفر ایک بہت عظیم عالم ہے۔ ابن عمار کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کی درس کی محفل میں، اور وہ درس دے رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ محفل میں داخل ہوا۔ جیسے وہ چھوٹا بچہ محفل میں داخل ہوا تو علی بن جعفر اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے احترام میں بلند ہوئے، یعنی اب ایک بہت بوڑھا انسان ضعیف جو بہت بڑا عالم مشہور ہے، وہ ایک چھوٹے بچے کے احترام استقبال میں بلند ہوئے، اور آگے بڑھ کر فرمایا کہ مقبل ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اس بچے نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے، چچا جان آپ تشریف رکھیے، کہ آپ کھڑے ہو اور میں بیٹھ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد کچھ باتیں ہوئی، وہ روایت کا حصہ ہے۔ جب وہ چھوٹا بچہ چلا گیا تو ان کے جتنے شاگرد تھے علی بن جعفر کے، وہ سب تعجب میں تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے اپنے استاد سے پوچھا آپ اتنے بزرگ مسن، اتنے بڑے عالم مشہور ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کے لیے ایسے اٹھ رہے ہیں اور چہرے کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا؟ تو انہوں نے ارشاد، یہ کافی کی حدیث ہے، فرمایا کہ
ان اللہ لم یؤہل هذه الشیبہ ولکن اہل هذا الصبی، اللہ نے اس مسن کو یعنی اس سفید داڑھی پر وہ اہلیت نہیں رکھی ہے جو اس چند سال کے بچے کو اللہ نے اہلیت عطا فرمائی ہے۔ وَهُوَ أَهْلٌ بِالْإِمَامَةِ، یہ وہ ہے کہ جو امامت کا اہل ہے۔ اور اس خاطر یہ ہے کہ امام جواد آپ غور فرمائیے، یعنی ان کی زندگی میں بالکل لڑکپن کے عالم میں وہ حدیث ہیں، بلکہ یہ جو خطبہ نکاح ہے جس میں پورے نکاح کا فلسفہ بیان کیا گیا، یہ تو امام جواد نے 8 برس کی عمر میں ارشاد فرمایا۔ یعنی 8 برس کے بچہ آپ کو تصور کر سکتا ہے کہ ایک پورا خطبہ ارشاد فرما دے جس میں یہ کہ الحمدللہ اقرارا بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت وصلی اللہ علی محمد، یہ امام جواد کے الفاظ ہیں، وصلی اللہ علی محمد سید بریت وعلی الاصفیاء من عطرت، اما بعد قد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن واسحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وایمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناکحوا وتناسلوا تکثروا فإنی اباہی بکم الغم یوم القیامہ ولو بالسر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیزا من نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ 8 برس کے امام جواد مامون کے دربار میں بیان فرما رہے ہیں۔ حق بنتا ہے کہ اس خطبے کے لیے ایک سلمان بھیجا محمد اسے کہتے ہیں کہ وہ مولود ہے کہ جس کی برکت سب سے زیادہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ حمد الحمدللہ اقرارا بنعمت، اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کی حمد بجا کرتا، ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت، خدا کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اخلاص کے ساتھ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ نکاح کے موقع پر امام جواد اسلام نے گویا یوں فرمایا کہ جب نکاح کا عمل بھی ہو رہا ہو تو تصور رکھنا کہ یہ خدا کے حکم کے تحت ایک ایسا عمل ہے کہ جو انجام پا رہا ہے کہ جس کا حکم رب العالمین نے دیا ہے، اور جب یہ تصور ہوگا تو اس نکاح کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، پھر اس کے اثرات اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد سید بریت، دیکھو نکاح کے موقع پر محمد اور آل محمد پر درود، اور پھر فرمایا کہ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے انسانوں پر کہ ان اغناهم بالحلال عن الحرام، کہ اس نے حلال کے ذریعے سے حرام سے انسانوں کو محفوظ رکھ دیا ہے۔ ایک جملے میں کتنا فلسفہ ہے، 8 برس کے بچے کے اعتبار سے تصور کیجئے گا۔ ان اغناهم بالحلال عن الحرام، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن کہ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وایمائکم، کہ تم اپنے صالح مردوں کا اور صالح عورتوں کا آپس میں نکاح کروا دو، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، یہ امام جواد کہہ رہے ہیں، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اس نکاح کے صدقے میں اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دے گا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ وسعت والا تو ہے، وہ غنی بنا سکتا ہے، علیم جانتا بھی ہے کہ تم نے کس نیت سے نکاح کیا ہے۔ یعنی ایک جملے میں بڑے مطالب ہیں، ان 8 برس کا بچہ یہ کہہ رہا ہے مامون کے دربار میں۔ اگر ہمارے شہادت کی مجلس سے وقت نکاح کے والے بہت کچھ باتیں ہو سکتی تھی یہاں پر، میں اس جانب اس وقت کم از کم نہیں جانا چاہتا۔ جب اہل بیت اطہار کے طریقہ کار کے مطابق ہو، چلے میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ پیر صاحب تھے، ان کے پاس ایک صاحب پہنچے کہ جو تمہاری خواہش ہو بیان کرو۔ کہ بابا جی اب تو یہ کی خواہش ہے کہ کسی طرح ان میریڈ کر دیں مجھے، کوئی بھی اس نے کہا تھا کوئی بھی منت ہے تو مانگو، اس نے کہا کہ بس ان میریڈ کر دوں۔ تو نے جواب دیا کہ بیٹا منت مانگو جنت نہ مانگو۔ جب اس طریقے کار سے نکاح تو بالکل گارنٹی نہیں کہ پھر اس میں اللہ کا فضل شامل ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ آگے سوال کرتے ہیں مولانا مثال کے طور پر ہم تو اتنا نہیں کما رہے، لیکن اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب نکاح کریں گے تو وہ اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دے۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ غنی کا مطلب بل گیٹس نہیں ہے یہاں پر۔ غنی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جائز شرعی حوائج ہیں
جب تم محنت کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے اسے پوری کر دے گا. اب ہم اپنی سینکڑوں اور حاجتیں بناتے چلے جائیں تو اس کا تو پھر وہ تو اینڈلیس ہے، اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ سب کون بیان فرما رہے ہیں؟ امام جواد مامون کی دربار میں بیان فرما رہے ہیں. لہٰذا بس تقریباً مجھے 40 منٹ قریب ہونے والا ہے اور میں مسائل بھی مجھے پڑھنے ہیں، اور اس وقت طبیعت ایسی ہو رہی ہے کہ میں مجبور ہوں کہ اختتام تک چلا جاؤں. ذی الحج کے ماہ میں جب شروع ہو جائے گا، آج شب 29 ذی القعدہ ہے، کل پتہ چل جائے گا کہ ذی الحج کب سے شروع ہو رہا ہے. ذی الحج کے ماہ میں تقریباً شب جمعہ اور نماز جمعہ ملا کر 18-20 پروگرامز ہیں یہاں، اس لیے کہ ولادتیں، شہادتیں، اعمال عرفات، عید وغیرہ یہ سب بہت سارے پروگرامز ہیں. تو آپ دعا فرمائیے گا کہ اللہ مجھے ہمت دے کہ یہ سارے پروگرام ہم انشاءاللہ کی طرح سے انجام دے سکیں، اور آپ حضرات سے اس میں شرکت کی بھی گزارش ہے. اور کل نماز جمعہ تقریباً 12:20 پر ہے، اور خواتین کے لیے جو غسل و کفن کا جو پروگرام ہوتا ہے رات کو 7 بجے، غسل میت اور کفن میت کا، وہ اپنی اس انداز سے جاری رہے گا. میں بالکل منزل مسائل پر آ جاتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات یہ کہ امام جواد کا جب ذکر ہے تو جواد کا مطلب یہ عطا کرنے والا. عرض کر چکا ہوں پہلے، السخی یعطی قبل السوال بعد السوال والجواد یعطی قبل السوال. سخی وہ ہوتا ہے کہ جو سوال کرو تو عطا کرتا ہے، جواد وہ کہ جو بغیر سوال کے عطا کرتا ہے. اور جواد الائمہ کہا جاتا ہے امام کو، ائمہ میں سے جواد، یعنی اس لقب پہ غور کیجیے گا. دیکھیں جہاں سارے بزدل ہوں وہاں پر شجاع کہلوایا جانا بہت آسان ہے. بھئی جہاں سارے ان پڑھ ہوں، اس خاندان میں کوئی تھوڑا سا بھی پڑھ لکھ جائے تو کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے. لیکن جہاں پر سب کے سب عطا کرنے والے ہوں، ان میں اپنے آپ کو جواد الائمہ کہنے والا. مل کے صلوات بھیجتے محمد جہاں سارے عطا کرنے والے، اس میں کہلوانا کہ جواد الائمہ، ائمہ میں سے وہ کہ جو عطا کرنے والا ہے، خاص عطا کرنے والا ہے. اور امام جواد کی عطا میری زندگی میں تو بے شمار ذاتی طور پر تجربات ہیں، بے شمار تجربات ہیں. جب آپ میں سے بعض عاشور پہ تشریف لے جائیں گے، بعض چہلور پہ تشریف لے جائیں گے، جب پہنچے کاظمین امام جواد کے حرم میں، تو وہاں زری کے سامنے کھڑے ہو کر اس تسبیح کو ضرور پڑھیے گا، یا کاظم ہو یا جواد، 300 مرتبہ. ساری دنیاوی حاجات کے لیے انتہائی مجرد تسبیح ہے، یا کاظم ہو یا جواد. یا کاظم ہو یا جواد کیا ہے؟ نام گرامی ہے. ناموں کا اثر میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں مجلسوں میں. آئمہ علیہ السلام کے ناموں کا اثر، یا علی کہنے کا اثر، اور ہمارے یہ نعرہ حیدری اور یا علی فقط ایک رسمی کاروائی تو نہیں ہے. شجر سے بھرزن ہوتے ہیں، غنچے گول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے گول پڑتے ہیں. تو یا کاظم ہو یا جواد کی تسبیح جو وہاں پہنچ سکتا ہے وہ ذریعے کے سامنے پہنچ کر، اور جو نہیں پہنچ پا رہے وہ یہیں فرش ادا پر. کبھی آپ کو موقع نصیب ہو تشریف لائیے، گھر پر کوئی عمل کریں تو اس کا بھی الگ اجر اور ثواب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب وہ نہ ہو سکے کہ اصل حرم پہ پہنچے تو فرش ادا پھر سب سے بہتر مقام ہے یہاں اس مقام پر. اور میری اپنی فیملی نے اور خود میں نے ذاتی طور پر، آپ یقین فرمائیے، چونکہ ہر انسان جہاں ہوتا ہے پھر اسی اعتبار سے اس کو فیض اور عطا ہوتی ہے نا اس جگہ سے. یہاں اس جگہ کی تابوت کا جو حصہ ہے، یہاں کا جو حصہ ہے، اس جگہ کی خاص الگ برکتیں دیکھی ہیں میں نے دعا کے حوالے سے. میں کچھ باتیں جو ظاہر نہیں کرنا چاہتا لیکن ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر جتنا امام حسین السلام کا ذکر ہوا ہے، شاید میلبرن میں کہیں اور کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں امام حسین السلام کا اتنا ذکر ہوا. اور یعنی جب جمکران کے حوالے سے
پوچھا گیا تھا غالباً آیت اللہ گلوجردی سے، کیونکہ محفل جمکران، مسجد جمکران کے حوالے سے 2-3 روایتیں ہیں کہ جناب اتنی اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، تو ان سے جب کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ چاہے وہ اوتھینٹک ہو سند یا نہ ہو، لیکن جمکران کی اس جگہ میں اتنا امام زمانہ کا نام لیا گیا ہے، اتنا نام لیا گیا ہے کہ وہ مقام خود بخود بابرکت ہو گیا۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ اس لیے سے زندہ رکھیے اور آباد رکھیے۔ اور امام رضا کے جوان کا ماتم ہے، ماشاءاللہ کتنے جوان موجود ہیں یہاں پر، امام رضا کے جوان کا پرسہ دینے کے لیے مولا کو۔ جوان میں کیوں کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے کہہ دوں، 25 برس تک میرا مولا جی سکا تھا، فقط 25 برس تک۔ سب سے کم سن امام ہے کہ جنہیں زہر دیا گیا اور شہید کر دیا، 25 برس میں میرے مولا کی شہادت ہو گئی۔ اور یعنی اپنی دادی فاطمہ زہرا کے بعد سب سے کم سن معصوم ہے۔ فاطمہ 18 برس میں رخصت ہو گئی در و دیوار کے درمیان، اور یہ میرا مولا 25 برس میں زہر دے دیا گیا۔ جو مدت امامت ہے مولا کی وہ ہے 17 برس، کیونکہ میں نے کہا 8 برس سے امام بن گئے، تو 8 اور 17 یہ ہو گئے 25، 17 برس ہے مدت امامت، اور ان 17 میں سے 15 برس ہیں مامون کے، اور 2 برس ہے معتصم عباسی کے، ٹھیک؟ اور معتصم وہ ہے یہ نہیں جس نے زہر دیا امام کو ام فضل کے ذریعے سے۔ اب میں امام جواد کی جو عطا بتلا رہا تھا نا، تو مسائل کے آپ کا دل آمادہ ہو گیا فوراً، الحمدللہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ فاخر تبریزی ایک شاعر ہے ایران کے، کہتے ہیں شاہ کا جب زمانہ تھا تو میں رات کا وقت تھا اور بڑی خوف کی کیفیت تھی، کبھی بھی کسی کو سپاہی کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ کہتے ہیں میرے گھر والے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے رات کا وقت، میں گھر سے باہر نکلا روٹی لینے کے لیے، کہتے ہیں جب میں پہنچا تو مجھے وہیں سے شاہ کے سپاہی پکڑ کے لے گئے گرفتار کر کے، اور جب وہ لے جاتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں لے گئے، نہ خانوادے کو پتہ چلتا تھا۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا زندان میں، جیسے میں زندان میں پہنچا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، اور میں نے کہا کہ میرے بیوی بچے دسترخوان پر منتظر ہوں گے، اور خاص طور پر میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہ بابا بھی روٹی لینے گئے ہیں، وہ لے کر آئیں گے۔ تو ایران میں آپ کو پتا ہے طریقہ کار زمانے میں خاص طور پر یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا انتظار ہوتا تھا روٹی کے لیے نا، تو وہ انتظار کر رہے ہوں گے اس وقت، انہیں کیا پتا کہ میں زندان میں پہنچ۔ تو میں نے دعائے توسل پڑھنا شروع کیا، کہتا میں دعائے توسل خود پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں پہنچا بالکل امام جواد پر، اور میں امام جواد پر جیسے ہی پہنچا تو میرا دل مضطرب ہو کر میں نے پکارا کہ یا جواد الائمہ، اے آئمہ میں سے جواد، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ منتظر ہیں کہ میں گھر پہنچوں۔ اے مولا جواد، جب آپ کے بابا پردیس میں مارے گئے تھے، مولا آپ معجزے کے ذریعے سے وہاں پہنچے تھے، آپ 8 برس کے تھے، اور 8 برس کے آپ تک جب تھے تو آپ نے اپنے بابا کا غسل و کفن دیا تھا۔ اے مولا، آپ کی جو عمر تھی وہ میرے بچوں کی اس وقت عمر ہے، اور وہ منتظر ہیں کہ ان کا باپ پہنچ جائے۔ کہتے ہیں میں امام جواد کا توسل پڑھ رہا تھا، ہم مسائل کے آخر میں خاص پڑھیں گے اسی خاطر آپ کی دعاؤں کے لیے، کہ میں توسل پڑھ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ زندان میں نور بلند ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ خود جواد الائمہ میرے مولا امام محمد تقی ابا جعفر میرے سامنے موجود تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گئے، اور سب سپاہیوں کے سامنے میں باہر نکلتا ہوا چلا گیا۔ میں فوراً اپنے گھر پہنچا، کہ اگلا دن جب آیا تو میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک سپاہی ملا، اس سپاہی نے مجھ سے آنے کہا کہ دیکھ ہم تجھے دوبارہ گرفتار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، بس تو اتنا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا، یعنی ہم سب وہاں موجود تھے تو کیسے نکل گیا وہاں سے۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ بتلاؤں گا، تم سب پہنچو باوضو ہو کر میرے گھر آؤ۔ کہتے مجھے موقع ملا امام جواد کا ایک معجزہ ظاہر کرنے کا، پھر سب آئے اور میں نے ان کے سامنے کہا کہ میں دعائے توسل پڑھ رہا ہوں، اور جب میں امام جواد کے نام پہ پہنچا تو ان کے نام سے میں نے حاجت طلب کی تھی، اور ان کے نام سے حاجت طلب کر کے جب میں باہر نکلا تو نہ تو مجھے دیکھ پائے نہ میرا پتہ کر پائے۔ یا جواد الائمہ، آپ نے، میں سلام کیا کہوں مولا کو، مجھے ایک بات سمجھ میں آتی، مجھے کہنا چاہیے السلام علیکم ایھا الغریب وابن الغریب۔ سلام اس پر جو خود بھی غریب تھا، جس کا بابا بھی غریب تھا۔ 2 ہجرتیں ہیں مولا کی، مدینہ سے بغداد 2 ہجرتیں،
پہلے ایک دفعہ تشریف لائے، دوبارہ مدینہ گئے. جناب سمان مغربیہ سے ازدواج ہوا اور امام علی نقی کی وہاں ولادت ہوئی مدینہ میں. اور پھر دوبارہ معتصم نے بلایا اور تشریف لے گئے. جب آخری مرتبہ یعنی دوسری مرتبہ جب جا رہے تھے تو پھر آئے اپنی والدہ گرامی کی قبر مطہر پر، وہاں پر گریہ فرمایا. میں نے امام رضا کی مجلس میں عرض کیا تھا، نہیں معلوم امام رضا کی مجلس میں یا کسی بھی امام کی مجلس میں، کہ جس امام نے بھی مدینہ چھوڑا ہے اس نے آخر میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر سے ودا کیا. فقط امام حسین نے نہیں، جس امام نے بھی مدینہ چھوڑا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ دیکھیں ہم اور آپ ایمان کے، میں اپنی بات کرتا ہوں کتنے نچلے درجے پر ہیں، لیکن آپ مدینہ جائیے، آپ کربلا جائیے، آپ ہر جگہ ایک بات کو محسوس کریں گے. جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں انسان ویسے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، ویسے دل بڑا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے، اور وہاں پر انسان زیارت کرتا ہے. ایک طرف کائنات کے شہنشاہ کا مزار ہے سبز گنبد میں، ایک طرف اس کی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، اور 4-5 دن بڑی بے قراری کے عالم میں گزر جاتے ہیں. بڑا مضطرب رہتا ہے ہر شیعہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر شیعہ مدینہ میں جو شیعہ پہنچتا ہے وہ اتنا مضطرب رہتا ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے. اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ پھر مولانا حسین کے گھر کو توڑ دیا گیا ہے، پھر مولانا امام حسن کے گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے، مدرسہ امام جعفر صادق مسمار، یعنی ہر اہل بیت کا مقام کو مسمار ہو گیا. اور پھر جب مدینہ سے ودا ہونے کا موقع آتا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں ہم اتنے ضعیف الاعتقاد ہونے کے باوجود مدینہ سے جب ودا ہوتے ہیں تو آپ جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہوں اور آخری زیارت پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم کسی مسائل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کلیجہ کٹ جاتا ہے انسان کا کہ اب یہ میں آخری زیارت ہے جنت البقیع پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد میرے ساتھ خود یہ کیفیت کتنی مرتبہ ہوئی ہے. آپ جب جائیں گے مجھے یقین آپ کے ساتھ ہوگی، اور میں دیکھتا ہوں ایرانی زائرین کو، عرب شیعہ زائرین کو، وہ آخری زیارت کے لیے جب آئے ہوتے ہیں وہ زیارت پڑھتے کہتے ہیں وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ، پروردگار ہماری زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دینا. لیکن جب وہ نکلتے ہیں اور آخری سلام کر کے خدا کی قسم قدم چل نہیں رہے ہوتے، انسان واپس پلٹ آتا ہے. واپس کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مولا حسن کی قبر پہ دیکھ رہا، ایک مرتبہ میں اپنے بیمار امام سید سجاد کی قبر پھر دیکھ لو، ایک بار میں گنبد خضرا پھر دیکھ لو، ایک بار میں حجرہ فاطمہ پھر دیکھ لو. کتنی مرتبہ انسان جاتا ہے، کتنی مرتبہ آتا ہے. اب جب سوچو کہ جب ہم جیسوں کی یہ کیفیت ہے تو جب میرا مولا حسین مدینہ سے رخصت ہو رہا یا میرا مولا رضا مدینہ سے رخصت ہو رہا تھا یا میرا مولا امام محمد تقی جب مدینہ چھوڑ رہا تھا تو کیفیت یہ تھی. جتنا میں پڑھتا جاؤں گا آپ گریہ فرماتے جائیے گا. آج امام رضا کو فرصت دینے کی رات ہے. اے مولا آپ کے بیٹے کی شہادت کی شب ہے. آج امام علی نقی کو فرصت دینے کی رات ہے. اے مولا آپ کے بابا کی شہادت کی شب ہے. 2 سال سے میرا مولا جب 2 برس کی عمر تھی یا حسین اور یا فاطمہ الزہرا کہہ کے روتا رہا. جہاں کہیں موقع آیا گریہ فرمایا. یہاں تک کہ ام فضل نے جب اس نگینہ نے زہر دیا، جب زہر دیا گیا امام، اب آپ سن سکیں گے، دیکھو یہ جتنے سادات ہیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، دل پر گرا ضرور گزرے گا لیکن مجھے جملہ کہنے دینا. جب کوئی زہر دے دیا جائے تو کلیجہ کٹتا ہے نا انسان کا. یاد ہے نا حسن مصطفیٰ کا زہر کے کلیجے کے ٹکڑے تشریح رہے. امام جب علامہ مجلسی نے لکھا ہے ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے. ام فضل نے کہا کہ کہیں ان کی آواز پڑوس میں نہ پہنچ جائے، انہیں چھت پہ پہنچا دو. امام بالکل مرنے کے قریب تھے. امام جواد کے جسد اطہر کو چھت پر رکھ دیا گیا. نہیں معلوم اس وقت جب کلیجہ کٹ رہا ہوگا زہر کی شدت سے، پھر امام جواد نے کیا فرمایا ہوگا. میرا دل یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اے اماں زہرا میری کوئی بہن نہیں میری کوئی بہن نہیں ہے کہ جو تشت میں کلیجے کے ٹکڑے دے. اے اماں تو ہی مدینہ سے آیا، تیرا بیٹا یہاں پر شہید ہو رہا، تو تشت لے کر پہنچا. امام کی صدا اور بلند ہوئی.
امام کی صدا جب بلند ہوئی تو ام فضل رعینہ نے اپنی کنیزوں کو دروازے کے باہر جمع کر دیا اور کہا کہ سب تالیاں بجاتی رہیں اور سب گانا بجاتی رہیں. اتنی بلند آواز ہو گئے تاکہ الجواد کی آواز کسی تک پہنچنے نہ پائے. اور کچھ کنیزیں تھی، تقریباً 20-25-30 لکھا ہوا ہے، یہ کنیزیں مل کر تالیاں بجا رہی تھیں، یہ مل کر گانے بجا رہی تھی، یہ مل کر رقص کر رہی تھی. اور وہاں فاطمہ زہرا کا بیٹا زہر بھی تکلیف میں کلیجے کٹ کٹ کر گر رہے تھے. کیا تھا کہ آخری موقع جب آیا، مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت. اس لیے دیکھیں جو زہر جسے دیا جائے وہ پیاسا بھی ضرور ہوتا ہے. اور یہ دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، میں روایت بغیر دیکھے میں پڑھنے کا عادی نہیں، میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں کہ امام جواد اتنے پیاسے تھے کہ وقت آخر پانی طلب فرما رہے تھے. کسی کو پانی وہاں لے جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک کنیز پانی لے کر وہاں پہنچی. امام جواد کے سامنے جیسے ہی پانی لے کر پہنچی، اب ایک لمحے میں شام کا دربار سامنے آ جائے گا. جیسے ہی وہ پانی لے کر پہنچی امام جواد کے سامنے پانی بہانا شروع. مجھے منظر یاد آ گیا جب سکینہ راہب اور شام میں پانی جزاکم اللہ. خدا کو اتنا بتانا فرمائے سوائے امام جواد کے امام حسین کے آپ کی آجات کو پورا فرمائے، آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. جب وقت آخر تو امام جواد نے پانی مانگا ہے، استاد الواعظین کی روایت ہے، فرمایا ان الحسین استسقى الماء حين قتل. جب حسین کو شبر مارا، حسین کہہ رہے تھے العطا. حسین وقت آخر پانی مانگ رہے تھے. میں کہوں گا اے امام جواد بہت خوش قسمت ہے، وقت موت وہاں کوئی بہن نہیں تھی، لیکن حسین دیکھ رہے تھے بہن کی چادر. آخری جملہ بہت رو چکے. مولا امام رضا راضی ہو، مولا امام علی النقی راضی ہو. میں نے کہا امام رضا کے جوان کا ماتم ہے، 25 برس کا جوان، اور جب جوان کا ماتم ہو تو میں کیسے بھول جاؤں کربلا کے. یہاں بغداد میں ایک جوان گزر گیا، وہاں کربلا میں ایک جوان گزر گیا، لیکن ایک فرق تھا. فرق یہ تھا کہ جب امام علی النقی اپنے بابا کے لاشے پر پہنچے، کلیجے کے ٹکڑے ضرور تھے لیکن بچی کا بھول نہیں تھا. وہاں کربلا میں جب اڑا وہاں اپنے جوان کے لاشے پر پہنچا تو راوی کہتا میں نے حسین کو اکبر کی شہادت سے پہلے بھی دیکھا تھا، اکبر کی شہادت کے بعد بھی دیکھا تھا، لیکن میں حسین کو پہچان نہ سکا. شہادت سے پہلے سر کے بال سیاہ تھے، داڑھی کے بال سیاہ تھے، لیکن کربلا میں جب بوڑھے نے جوان کا لاشا اٹھایا، میں جملہ بدل دوں جب اکیلا لاشا اٹھایا، ارے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال. اب تک آپ کی گریے کی آواز بلند ہے. ہم یہی امام تقی علیہ السلام کی شہادت پر، ہر امام کی شہادت پر ویسے ہی رویا کرو اور آخر میں اسے ملا دیا کرو حسین کی مظلوم شہادت سے. اس لیے کہ خود امام رضا کا حکم ہے کسی چیز پر بھی رونا ہے میرے جب حسین پر گریا. بہت روحانی کیفیت ہے اس وقت اس پوری مجلس میں، اور اس سے بہتر ممکن نہیں ہو سکتا کہ وسیلہ پیش کیا جائے. سب مل کر امام جواد کا میں نے توسل پڑھ دیا. کیا اس کی خصوصیت ہے؟ مشکل سے مشکل کام امام جواد کے وسیلے سے ہو سکتا ہے. سب مل کے کہیں گے انشاءاللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ. میں برکت کے لیے امام کا نام پھر سے لیتا ہوں. ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا مولانا لا
توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. سب مل کے امام جواد خدمت میں یا وجیہا عند اللہ اشفع. ماشاءاللہ آخری مرتبہ ایک بار اور سب مل کے پڑھ دیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا ماتم امام جواد. Yeah.